ان کے لیے گھروں سے ایک اچھا ماحول بنائیں. گھروں میں ایک اچھا ماحول جب تک پیدا نہیں ہو پائے گا اس وقت ہماری نوجوان نسلیں صاف ستھری نہیں رہ سکتی. تو گھروں میں ماحول سب سے پہلے کہ صبح سارے کے سارے گھر کے چھوٹے بڑے وہ جلد اٹھنے کی کوشش کریں. بڑے جتنے ہیں عورتیں اور مرد وہ گھروں میں تہجد کا ماحول بنائیں, ذکر و اذکار کا ماحول بنائیں, تلاوت و عبادت کا ماحول بنائیں, اللہ سے زار پار کرنا سیکھیں, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھیں اور یہ یقین بنا دیں کہ بغیر دعا کے میرا مسئلہ حل نہیں ہونا ہے, اور جب جب میں مانگوں گا میرا مسئلہ حل ہوگا. مانگے بغیر میرا مسئلہ حل نہیں ہونا ہے اور اللہ سے مانگے بغیر میرا کوئی بھی کام نہیں ہونا ہے. اس لیے ہر گھر جو ہے وہ اللہ کے سامنے صبح بیٹھ جائے, عورتیں مرد چھوٹے بڑے انفرادی اجتماعی طور سے اللہ کو راضی کر کے دن بھر کے لیے اور جب تک زندہ ہیں اللہ کو مانگ لیں, اللہ سے مانگ لیں, اللہ کو راضی کروا لیں اور اللہ کو راضی کر کے دن بھر کے کام شروع کر دیں. 7 سال سے اوپر کے بچے بچیاں وہ صبح تہجد میں اٹھانا انہیں شروع کر دیجئے. 10 سال کی عمر تک وہ بچے انشاءاللہ 5 وقت نمازوں کے ساتھ تہجد گزار بنیں گے. اشراق پڑھیں گے, چاشت پڑھیں گے, اوابین پڑھیں گے, صلاۃ التوبہ پڑھیں گے, صلاۃ الحاجت پڑھیں گے, ذکر اللہ کریں گے, عبادات کریں گے. وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, اپنی زبان سے, اپنے دل سے, اپنی آنکھوں سے, اپنی کانوں سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, کسی کا برا نہیں سوچیں گے, کسی کے خلاف محاذ نہیں کھڑا کریں گے, غیبتیں نہیں کریں گے, چغلیاں نہیں کریں گے, تہمت الزامات نہیں لگائیں گے. وہ ایک صاف ستھری زندگی گزاریں گے اور یہی صاف ستھری زندگی مقصود ہے, مطلوب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تربیت صحابہ کو دی اور جو تیاری کر کے صحابہ گئے وہ یہی تیاری تھی بھائیوں. ان کا ظاہر بھی صاف ستھرا تھا, ان کا باطن بھی صاف ستھرا تھا. وہ گھروں میں بھی ایک ہی تھے, وہ باہر بھی ایک ہی جیسے تھے, وہ مجمع میں بھی مومن تھے, وہ اکیلے تھے تب بھی مومن تھے اور ایک صاف پاک زندگی گزارتے تھے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ 7 سے 10 سال کے بچے اور بچیوں کی تربیت کریں گے اور یہی بچے اور بچیاں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے. یہی بچے ہماری قبر ہیں, یہی ہماری آخرت ہیں, یہی میدان محشر میں ہمیں ساتھ دینے والے ہیں. اور کل انہی کی وجہ سے کل اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیں گے, آپ فخر فرمائیں گے اپنی امت پر. ورنہ ایسی امت کہ جس امت میں کہیں تعلیم نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, سلیقہ نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے, ہنر نہیں ہے, اخلاق اچھے نہیں ہے, مہذب نہیں ہے, سیولائزڈ نہیں ہے, تو یہ معاشرہ آبادی بڑھا سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے واقف نہیں ہوگا, وہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اس لیے ہم کوشش کریں 10 سال کی عمر تک بچوں کو تیار کر دیں اور 18-20 سال کی عمر میں بچوں کے نکاح کا ایک صاف ستھرا ماحول تیار کریں. بچے اور بچیوں کے نکاح کی سادہ مجلسیں کریں, لمبی چوڑی دعوتیں, لمبی چوڑی براتیں, پورا علاقہ پریشان, ساری برادری پریشان, سارا خاندان پریشان. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے اس شادی سے؟ جتنا آپ کھلا لیجیے آج تک کوئی راضی نہیں ہوا ہے بھائیو. جتنا بڑی بڑی براتیں چلا دیجیے کچھ اس کا نتیجہ نکلا ہے. جوانوں, خدا کے واسطے جوانوں, نفرتیں کرو ایسی شادیوں سے, توبہ کرو ایسی شادیوں سے جسے اللہ بھی ناراض ہے, اللہ کے نبی بھی ناراض, جسے کچھ نہیں ملنے والا ہے. یہ کون سی خوشی ہے؟ کن حالات میں ہم خوشی چاہ رہے ہیں؟ حالات کیا ہیں اس وقت؟ آپ زمینی حقائق کو دیکھیے, آپ ریاستی اور ملک کی حالات کو دیکھیے, آپ عالمی حالات کو دیکھیے, آپ موسمی حالات کو دیکھیے. موسم بھی ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, ہوائیں اور فضائیں بھی ہمارے خلاف چل رہی ہیں, کوئی بظاہر ہمارا نہیں دکھ رہا ہے. ایسے ماحول میں ہم پھر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو پائے, ایسے وقت میں ہمارے دل نہ ٹوٹے, ایسے وقت میں ہمارے اندر اتحاد پیدا نہ ہو, بھائی چارہ پیدا نہ ہو, ایسے ماحول میں ہم جوڑ کے اس مزاج اور ماحول میں نہ ہوں
کہ ہم اتحاد پیدا کریں, ہم اللہ کے نبی کی اس تعلیم کو عام کریں کہ جو تم سے نفرتیں پیدا کر رہا ہے, جو تم سے دوریاں بڑھا رہا ہے, تم اس سے قریب آ جاؤ, تم اسے قریب لاؤ, تم اس سے گلے سے ملاؤ. تو اس دور میں اتحاد کی ضرورت ہے, اتفاق کی ضرورت ہے, بھائی چارے کی ضرورت ہے, اور قرآن قدم قدم پر منع کر رہا ہے نبی کے ذریعے سے کہ اے لوگوں, حسد سے بچو, بغض سے بچو, نفرتوں سے بچو, سازشوں اور پروپیگنڈوں سے بچو, اللہ کے بندے بن جاؤ, اللہ کے بندے بن جاؤ, نبی کے سچے عاشق اور غلام بن جاؤ, کسی کو اپنی زبان سے نقصان مت پہنچاؤ, اپنے دل میں کسی کے بارے میں برائی مت رکھو. یہ اللہ اور نبی کی تعلیمات ہیں. تو سالانہ ان اجتماعات کے ذریعے سے ہم قرآن کو سیکھیں, نبی کی تعلیمات کو سیکھیں, اور کچھ سیکھ کے جائیں اپنے اپنے علاقوں اور گھروں اور بستیوں میں. خالیاں جمع ہو گئے, بھیڑ جمع ہو گئی اور اٹھ کے چلے گئے, کچھ سیکھ کے نہیں گئے. تو بھائیو یہ بھی ضیاء وقت ہے, وقت کا ضائع کرنا ہے. کہ آنے سے پہلے کوئی نیت نہیں تھی اور جانے کے بعد بھی کوئی نیت نہیں ہے کہ کچھ کریں گے جا کے اپنے اپنے علاقوں میں, تو پھر ہمارا یہ ایکسکرشن ہو سکتا ہے, وقت گزاری ہو سکتی ہے, وقت گزر جائے گا ایسے ہی دن بھر. لیکن زندگی میں جہاں ہم سوچ رہے تھے کہ یہ دن بڑا قیمتی ہے, کل ایسا نہ ہو ہمارے اعمال نامے میں یہ قیمتی دن بھی خسارے کا دن لکھا گیا ہوگا. یہ کچھ کر کے نہیں گئے, کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوئے. اور ساتھ ساتھ کاروبار کے اعتبار سے اچھے کاروبار اپنی اولاد کو دیں. کاروبار اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک تعلیم نہیں ہوگی. تعلیم کے بغیر کاروبار نہیں کر سکتا. شادی اور نکاح سے پہلے اعلیٰ تعلیم, اور اعلیٰ تعلیم میں سب سے اعلیٰ تعلیم ہے قرآنی تعلیم, ایمانی تعلیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے وہ سب سے پہلے, اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ ایک طرف سے گریجویشن بھی کرے, ایک طرف سے یہ حافظ اور عالم بھی بنے. ایک طرف سے یہ حافظ اور عالم اور گریجویشن کر کے یہ کے ایس اور کے پی ایس بھی بنے, اور یہ آئی ایس اور آئی پی ایس بھی بنے, تاکہ یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں پہنچے گا, کسی بھی شعبے میں بیٹھے گا تو یہ کرسی پہ جا کے کہیں گڑبڑ نہ کرے. یہ جہاں بھی رہے گا عدل کرے گا, انصاف کرے گا, ہر حق والے کو اس کا حق دلائے گا. اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. تعلیم آنکھیں کھلواتی ہے, تعلیم دل کے پردے کھلواتی ہے, تعلیم حق اور باطل بتاتی ہے, تعلیم اندھیرا اور روشنی کا فرق بتاتی ہے, تعلیم رات اور دن کا فرق بتاتی ہے, تعلیم بتاتی ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق دیا جائے, مستحقین کو ان کا حق پہنچے, بیواؤں کو ان کا حق پہنچے, یتیموں کو ان کا حق پہنچے, جو معذور ہیں بیچارے ان کو ان کا حق پہنچے, جو لا علاج ہیں ان کو ان کا حق پہنچے, ہر حق والے کو اس کا حق ملے. بھائیو کہنا بڑا آسان ہے کہ ہمارے یہاں ڈی سی صاحب اور ایس ایس پی صاحب آگے کیا کریں گے وہ آ کر, وہ تو ایسی کانٹے بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں کہ جس کے نیچے کیل ہیں, کیل 8-8 انچی 10-10 انچی کے کیل ہیں, ان کیلوں پر بیٹھے ہیں. ادھر ہلے ادھر سے چبیں گے, ادھر ہلے ادھر سے چبیں گے, آگے ہلے پیچھے ہلے چبیں گے چاروں طرف سے. تو وہ کیل کی زندگی ہے, وہ کیل کی دنیا ہے. اس کیل کی دنیا پر بیٹھ کر ایک امتحان کی کرسی خدا نے دے دی کہ بیٹا دیکھ, تجھے میں نے لاکھوں میں اٹھا کے لایا, پورا ڈسٹرکٹ تیرے حوالے کیا, دیکھ بیٹا یہ امتحان کا دن ہے, اب بول تو کتنا انصاف کر پائے گا. تعلیم تو یہی سکھاتی ہے نا, انصاف سکھاتی ہے. تعلیم مذہبی منافرت نہیں سکھاتی, تعلیم ہندو مسلم نہیں سکھاتی, تعلیم جینی بودھی اور کرسچن اور عیسائی نہیں سکھاتی. تعلیم تو انصاف سکھاتی ہے, تعلیم تو مساوات سکھاتی ہے, تعلیم نفرتیں نہیں سکھاتی, تعلیم بھید بھاؤ نہیں سکھاتی. تعلیم میں ہمیشہ کے لیے برابری ہے. اس انگار بھرے آگ کے اس کرسی پر, کیل کے اس کرسی پر, کانٹوں کی کرسی پر ایس پی صاحب, ڈی سی صاحب, تحصیلدار اور ہر ڈسٹرکٹ کا اور تحصیل کا اور بلاک کا اور پنچایت کا ہر ذمہ دار بٹھایا جاتا ہے. سرپنچ سے لے کر پرائم منسٹر تک, پریزیڈنٹ آف انڈیا تک
कांटों की कुर्सियों पर और कोयले और आग की कुर्सियों पर और कीलों पर बिठाए गए हैं कि तुमसे खुदा पूछेगा। एक सरपंच नहीं, एक पंच से, एक वार्ड मेंबर से खुदा पूछेगा कि पूरे वार्ड का मेंबर बताया था, बता वार्ड के एक एक फर्द की कितनी तुमने कोशिशें की, उनके काम कितने करवाए थे। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी खुदा पूछेगा। 1,30,000,000,000 लोगों का जिम्मेदार बनाया था, प्रेसिडेंट बनाया था। बताओ तुम्हारी छाए में रहकर, तुम्हारी साए में रहकर जो मखलूक थी और जो तुम्हारे साए में थे, बताओ उन सब के क्या तुमने हक अदा किए या नहीं किए। मस्जिद के इमाम से भी ऐसे ही पूछा जाएगा, जो जहां है उससे पूछा जाएगा, हल जोतने वाले किसान से पूछा जाएगा। दोनों बैल जोते वो हल तेरे हाथ में थी, बता इन बैलों के साथ तूने जुल्म तो नहीं किया। औरत के ताल्लुक से शोहर को पूछा जाएगा, बता तू इस औरत का जिम्मेदार था, बता तूने इस पर जुल्म तो नहीं किया था। औरत से भी कहा जाएगा कि तू इसके निकाह में थी, बता क्या तूने इसका हक अदा किया या नहीं किया। कहीं तूने इसके साथ जुल्म तो नहीं किया, धोखाधड़ी तो नहीं की, जुबान दराजियां तो नहीं की, तूने इसको सताया और मजबूर तो नहीं किया, तूने इसको पूरी जिंदगी कहीं दबा के तो नहीं रखा। निकाह एक एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट आपसी रजामंदी से होता है और फिर उसको पूरी जिंदगी निभाना होता है। तो भाइयों, ये उसी वक्त निभेगा जब बेटी की तरबियत भी सही होगी और बेटे की तरबियत भी सही होगी। दोनों को अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीमात का इल्म हो, दोनों के सामने मौत का तसव्वुर हो, दोनों के सामने कब्र का तसव्वुर हो, दोनों के सामने मैदान महशर में खड़ा होना है, हिसाब किताब देना है, जन्नत और जहन्नम बरहक है, अजाब और सवाब है। जब ये चीजें जहनों में होंगी दोनों बेटा और बेटी के, उनकी जिंदगी भाइयों बड़ी सुखी गुजरती है, बड़ी अच्छी गुजरती है, एक नॉर्मल जिंदगी गुजरती है। वरना जिंदगी माशरे में बड़ी जहन्नम बन चुकी है नौजवान नस्लों की कि उनकी तरबियत ही नहीं है। एक का रुख इधर है, एक का रुख इधर है, इतना फर्क। इसलिए भाइयों, किबले का जो ताल्लुक है, किबला मस्जिदों में दुरुस्त ना करें, अपनी जिंदगियों के किबले को भी दुरुस्त करें, अपनी जिंदगियों के रुख को दुरुस्त करें कि जिंदगी कहाँ जा रही है, किधर जा रही है। अपने घर के सारे लोग रोजाना अल्लाह का शुक्र अदा करें सोते सोते, आज का दिन हमारा अच्छा गुजरा, कोई लड़ाई नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, शैतान ने हर शर से हमें बचाया, आज की आमदन से हमें अच्छी कमाई हुई, अच्छा मुनाफा हुआ, अच्छा फायदा हुआ, माल मवेशी भी है, भेड़ बकरी भी है, गाय भैंस भी है, घास पत्तर भी है, जमीन जायदाद भी है, छोटा मोटा कारोबार भी है, मजदूरी मेहनत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई अपने हाथ से खा रहे हैं। कितनी बरकतें हैं भाइयों, कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपने हाथों से अपने हाथ की कमाई खाते हैं, किसी पे जुल्म नहीं करते, ज्यादती नहीं करते, धोखाधड़ी दे के नहीं कमाते, बल्कि साफ सुथरी कमाई कमाते हैं, अच्छी कमाई करते हैं। तो आज ये ईदगाह का इस इदारे की तरफ से ये पैगाम कि लोगों, आज ये यकीन लेके उठो, कल मैदान महशर में जब हमें उठाया जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन इन हुफ़ाज़ की मोहब्बत में, इदारे की मोहब्बत में, इन पुरानी मरकज़ों की मोहब्बत में हम आ जाते थे, अपने उलमा और हुफ़ाज़ की ज़ियारत करते थे, इनकी बातें सुनते थे और फिर दुआ में शरीक होते थे, इस उम्मीद पर शरीक होते थे कि हम गुनहगार हैं, डूबे हुए गुनाहों में हैं, तुझे छोड़ भूल चुके हैं, बस तौबा की उम्मीद से आते थे और इस उम्मीद पे अल्लाह तू हमें माफ कर लेगा, इस उम्मीद को लेके यहाँ उठते थे कि अल्लाह तूने देख लिया, हमने तेरे सामने दामन फैला दिया, झोली फैला दी, भीख मांग दी, तो अल्लाह शायद इसको सुनेगा और कल मैदान महशर में अल्लाह करे यही 2 घंटे हमारे काम आ जाए, अल्लाह करे इसकी हम कदर करने वाले बन जाएं, दिल से यहाँ हाजिर रहें और आइंदा हर आने वाले प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हों,
ہونا یہ چاہیے تھا یا ہندو مسلم ساری برادریاں دونوں ہوتی، عورتیں مرد ہوتے، ہندو مسلم ہوتے، بڑے بوڑھے جوان سب ہوتے، تاکہ ہمارے اندر جو اس وقت دوریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ دوریاں پیدا نہ ہوتی، ہم ایک ہو جاتے، متحد ہو جاتے، مضبوط ہو جاتے، اس سے ہماری طاقت بڑھتی، اس سے ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی، اس سے ترقی ہوتی، اور ہم ایک اور نیک بن کر اس تحصیل کو، اس ریاست کو، اس صوبے کو، اس ملک اور عالم کو آگے کی اور لے کے چلتے، ترقی کی اور لے کے چلتے، اور دنیا بھی دیکھتی کہ یہ ملک کتنا ترقی یافتہ ہے کہ یہاں تمام مذاہب کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں اور ایک بننے کی کوشش کرتے ہیں، نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، بھید بھاؤ نہیں رکھتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بلکہ کوئی کسی کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کے دن اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے۔ یہ حفاظ جو حافظ ہونے جا رہے ہیں، اللہ کرے کل قیامت کے دن ہمیں بھی ان کا کوئی تھوڑا سا مل جائے تاکہ ان کے ساتھ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ خوش قسمت ان کے والدین، خوش قسمت ان کے گھرانے خاندان، خوش قسمت ان کے ننیال ددیال، کتنے خوش قسمت سارے ان کے رشتہ دار، خوش قسمت ان کو دیکھنے جو آئی یہاں مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں بزرگ جوان بھائی، سب کو اللہ مبارک کرے آج کا یہاں آنا، اور اللہ آج ہم سب پر نظر کرم فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔